ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ابن الذبیحین، یعنی حضور اسلام دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک دو ذبیحوں کے بیٹے، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ان کی پشت میں حضور علیہ السلام کا مبارک نور ہے، تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور پھر یہ سلسلہ تاکہ آگے چلتا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، پھر آگے ایک اور بھی واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ منت مانی کہ میرے 10 بیٹے اگر جوان ہو جاتے ہیں، 10 بیٹے ہوں، جوان ہوں، صحت مند تندرست جوانی میں پہنچ جائیں، تو میں ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ یہ منت مان لی اس زمانے میں۔ اب جب منت مانی تو یہ جوان 10 بیٹے سارے جوان ہو گئے۔ اب جب 10 بیٹے جوان ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، منت مانی ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹوں نے کہا کہ والد محترم سے کہ جیسے آپ کو سمجھ آئے، جس کے لیے آپ کہیں ہم تیار ہیں۔ کہا یوں نہیں، کوئی قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ تو اس قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ جو کہ نبی پاک کے والد محترم ہیں، ان کا نام آ جاتا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک بیٹا مجھے ذبح کرنا ہے۔ اب آپ جب انہیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میں نے تو منت مانی، اب جب عرب کے لوگوں میں، قریش میں یہ خبر پھیلی کہ یہ بیٹا ذبح کریں گے، تو وہ بیچ میں آ گئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کو آپ اس طرح ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹوں میں سے بھی سب سے حسین خوبصورت بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سبحان اللہ اتنے حسین تھے، اور کیوں نہ ہوں جن کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، وہ حسین کیوں نہ ہو، اتنے خوبصورت، کا ان کو ذبح کریں گے؟ ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ وہ کہنے لگے میں نے منت مانی ہے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا ہے، میں نے تو کرنا ہے۔ کہا ہم اس بچے کو ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، کہا کہ چلیں جو کچھ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو اپنے اعتبار سے اہل علم کہلائے کہ اس کے پاس جائیں، کوئی تو راہ ہوگی۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مسئلہ تو آپ نے منت مانی ہے ذبح کرنے کا، اب اگر کوئی فدیہ دینا چاہتے ہیں تو پھر یوں کریں کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آپ کا بیٹا، ان کی اب قرآن اندازی کرتے رہیں۔ اونٹ کی قربانی نکل آتی ہے تو پھر اونٹ کر دیں، اور ورنہ بیٹے کی کریں، اور اگر آپ مزید آگے قرآن اندازی کرنا چاہتے ہیں تو 10 اونٹ اور اضافہ کر دیں، 10 اونٹ اور اضافہ کر دیں۔ جب تک اونٹوں کی قربانی نہیں آتی تو اس وقت تک 10 اونٹ بڑھا دیں، یوں تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب یہ سارے قریش کے لوگ، اور یہ مسئلہ اونٹوں کے ساتھ قرآن اندازی ہوئی، 10 اونٹ، پھر 20، پھر 30، ہر دفعہ نام حضرت عبداللہ کا نکلنا ہے۔ اب چلتا چلتا یہ 10 کرتے ہوئے اوپر 100 اونٹ جب ہو جاتے ہیں تو اب نام حضرت عبداللہ کا نہیں بلکہ اونٹوں کا آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ 100 اونٹ قربان کرنے۔ اب جب 100 اونٹوں کی یہ بات آئی تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایسے ہی کوئی اچانک فرضی بات ہے کہ ادھر سے 100 اونٹ کا نام نکل آیا، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پھر قرآن اندازی کروں گا۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر 100 اونٹ نکلے، پھر قرآن اندازی کی، پھر 100 اونٹ نکلے۔ تو یوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جگہ پر 100 اونٹوں کو نہر کیا گیا، 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا، اور کہا یہ وہ قربان اور فدیے کے طور پر ادا ہوئے۔ حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اسی وجہ سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ دونوں ذبح ہونے پر قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور وہ اس وجہ سے یہ محفوظ ہیں کیونکہ دونوں کی پشتوں اور پیشانیوں میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو حضور اصلاۃ والسلام کہ والد محترم کی یوں جو قربان ہونے کا سلسلہ ہوا تو یہ موقوف ہوا۔